ایک طرف وائرس کو روکنا ہے، دوسری طرف یہ لوگوں کو جو بھوک اور افلاس اور جو حالات تھے ان گھروں میں ان کو بھی دیکھنا ہے۔ اگر جو میں چاہتا تھا ہو تو وہ اس طرح کا لاک ڈاؤن نہیں تھا جو کہ ہو گیا پاکستان میں۔ اور ہوا کیوں؟ 18th امینڈمنٹ ہے، صوبوں کے پاس اختیارات تھے، وہ صوبے خود دیکھ رہے تھے، ان کو پریشر تھا، ہر جگہ ڈاکٹرز ایک چیز کہتے تھے، پیسے والے لوگ ایک چیز کہتے تھے، اور دوسری طرف ایک نیچے سے ایک طبقہ تھا لیکن جس کی آواز نہیں تھی۔ آپ کو پتہ ہے ہمارا جو ابھی بھی جو طبقہ جو بڑی تکلیف میں ہے، یہ جو ہمارے 3 مہینے گزرے ہیں، ان کی آواز نہیں ہے، لوگ ان کو سن نہیں سکتے، وہ جا نہیں سکتے، ان کے پاس تو ہو سکتا ہے فونز نہ ہوں کہ اپنی وہ برے حالات ٹیلی فون کے اوپر کر کے وہ لوگوں تک پہنچائیں۔ تو بدقسمتی سے جس طرح کا لاک ڈاؤن ہوا، وہ میرے خیال میں اس نے بڑی تکلیف پہنچائی ہمارے نچلے طبقے کو۔ میں پھر سے کہتا ہوں کہ اگر میں پیچھے دیکھوں تو ہاں، ہم نے یونیورسٹی، اسکولز، بڑی کانگریگیشنز، شادی ہال، جدھر لوگ جمع ہوتے ہیں بڑے بڑے، ان کو تو ہم بند کر دیتے، لیکن میں کاروبار نہ روکتا، کاروبار، کنسٹرکشن، اس کو میں کبھی نہ روکتا۔ اور اس کی وجہ سمپل یہ ہے کہ ہم نے یہ بیلنس کرنا تھا، کیونکہ جو کرونا ہے یہ بھی آپ نے سمجھنا ہے، یہ کرونا جو ہے، یہ جو وائرس آئی ہے، یہ جانے نہیں لگی جب تک کہ ویکسین نہیں نکلے گی۔ یہ کرونا وائرس تو اس کے ساتھ ہمیں گزارا کرنا ہے۔ یہ ساری دنیا اس نتیجے پہ پہنچ چکی ہے۔ آج امریکہ جیسی جگہ جدھر 1 لاکھ لوگ مر چکے ہیں کرونا سے، 1 لاکھ لوگ، انہوں نے بھی فیصلہ کیا ہے کہ اگر، اور دنیا کا امیر ترین ملک وہ بھی جب فیصلہ کر بیٹھا ہے کہ اگر لاک ڈاؤن کرے گے تو ان کی بھی معیشت بالکل بیٹھ جائے گی، حالانکہ ان کے پاس انہوں نے $3000 ارب خرچ فیصلہ کیا دینے کے لیے، کرونا کے اثرات کو کاؤنٹر کرنے کے لیے، اکانومی کو سٹیمولیٹ کرنے کے لیے $3000 ارب، امیر ترین دنیا کا ملک ہے۔ ہم اب تک جس طرح آپ کو پتہ ہے $8 ارب دے چکے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ اور مدد کریں لوگوں کی جن کو یہ نقصان پہنچا لاک ڈاؤن کا۔ تو اس امیر ترین ملکوں نے بھی فیصلہ کر دیا کہ لاک ڈاؤن کھولنے کا، کیونکہ سب اس نتیجے پہ آ گئے ہیں کہ یہ وائرس تو جانے نہیں لگی، اور جب بھی ہم اگر لوگوں کو اب بند بھی کر دیں، جب آپ کھولیں گے تو کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ پھر سے پھیل جائے گی، کیونکہ وائرس تو ادھر کی ادھر ہے۔ اور کئی جگہ ہوا، ساؤتھ کوریا میں پھر سے پھیل گئی جو پہلے بند ہو گئی تھی، پھر سنگاپور میں انہوں نے بند کیا، روکی، پھر تھوڑی پھیل گئی۔ تو جو آج آپ کو میں بات کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ دیکھیں، وائرس نے پھیلنا ہے، وائرس پھیلے گی۔ یہ جو ہمارے اموات بڑھ رہے ہیں، یہ میں آپ کو پہلے دن کہہ دیا تھا، جب بھی میں نے آپ کو کہا تھا کہ یہ پھیلے گی، یہ بڑھیں گے۔ ہم نے اب کیا کرنا ہے؟ دیکھیں، اگر ہم نے کامیابی سے اس کے ساتھ گزارا کرنا ہے تو یہ ذمہ داری عوام کی ہے۔ جتنی عوام احتیاط کرے گی، ہم بہتر اس کے ساتھ گزارا کر سکیں گے۔ اگر لوگوں نے یہ سمجھا کہ جی لاک ڈاؤن کھلا ہے تو ویسی زندگی گزارنی شروع ہو جاؤ جو لاک ڈاؤن سے پہلے تھی، ہم اپنا نقصان کریں گے۔ ہم نقصان کیسے کریں گے کہ اگر ہمیں بند کرنے پڑے مثلا مخصوص علاقے جدھر تیزی سے پھیل رہی ہے، تو ادھر کاروبار ختم ہو جائے گا، لوگوں کو نقصان ہوگا۔ اس لیے میں آپ سب سے آج درخواست کرتا ہوں کہ ہم یہ جو SOPs دے رہے ہیں، آج جو ہم نے فیصلہ کیا نکالی، یعنی کہ صرف وہ شعبے جو ہم نے بند کرنے ہیں، باقی ہم نے کھول دیے ہیں، لیکن جو ہم سمجھتے ہیں کہ جدھر خطرہ زیادہ، وہ ابھی بھی ہم نے بند رکھے ہوئے ہیں۔ وہ انشاءاللہ آپ کے سامنے شام کو سارے وہ دے دی جائے گی آپ کو، وہ لسٹ کون سی ہے، جس میں جو ٹورزم ہے اس کے اوپر صرف فیصلہ ہو رہا ہے، کیونکہ ہمارے خیال میں ٹورزم کو اس لیے کھولنا چاہیے کہ وہ علاقے جدھر ٹورزم صرف 3-4 مہینے ہوتے ہیں گرمیوں کے، جدھر لوگ ان کا روزگار ٹورزم کی وجہ سے ہوتا ہے، اگر وہ ہم نے یہ 2-3-4 مہینے چلے گئے اس کے لاک ڈاؤن کے اندر، جو ایریاز ہم نے بند کیے ہوئے ہیں، تو وہ لوگوں کو اس کے بعد سردیوں میں تو کوئی آمدنی نہیں ہوتی، تو اور ان علاقوں میں غربت ہو جائے گی۔ تو اس کے اندر
گلگت بلتستان اور پختونخوا دونوں گورنمنٹس نے فیصلہ کیا آپس میں مل کے SOPs طے کریں گے تاکہ وہ ٹورزم کو بھی اجازت دیں. تو میری آپ سے سب سے التجا ہے, اپیل ہے کہ دیکھیں آپ کو ذمہ داری لینی پڑے گی. ہمیں ایک ذمہ دار قوم بننا پڑے گا اگر ہم نے غربت بھی لوگوں کو غربت سے بچانا ہے اور دوسری طرف اس کا سلو ڈاؤن کرنا ہے. یہ جو وبا پھیل رہی ہے یہ آہستہ آہستہ پھیلے. اگر آہستہ پھیلے گی تو ہمارے ہسپتالوں پہ پریشر نہیں پڑے گا, اور وہ پریشر نہیں پڑے گا تو انشاءاللہ ہمیں امید یہ ہے کہ یہ پیک کر کے نیچے جانا شروع ہو جائے گی اور ہمارا معاشرہ بھی اس کے برے اثرات سے بچ جائے گا. میں آپ کو صرف مثال دینا چاہتا ہوں ہندوستان کا. جس طرح میں آپ کو کہہ رہا تھا, میں پہلے دن سے کہہ رہا تھا کہ ہمیں کیونکہ اپنے غریب طبقے کا دھیان رکھنا چاہیے تو ہمیں اس طرح کا لاک ڈاؤن نہیں لگانا چاہیے جو کہ یورپ اور چائنا اور امریکہ کے کئی علاقوں میں لگا ہے. اب ہندوستان میں دیکھیں, انہوں نے پورا لاک ڈاؤن کر دیا. آج اس کے اثرات دیکھیں کہ جو بیچارے ان کے غریب مزدوروں پہ جو شہروں میں کام کرتے تھے ایک دم لاک ڈاؤن کر دیا. وہ بیچارے پیدل کتنے میل چل رہے ہیں, اس میں کتنے لوگ بیچارے مرے. کوئی تھک کے ٹرین کی پٹڑی پر سوئے, وہاں وہ جو لوگ مرے, جو اس سے غربت پھیلی ہے. اور اس کے باوجود پھر بھی کرونا وائرس پھیل رہی ہے. پھر بھی آج ممبئی کے اندر ان کے اسپتال بھر گئے ہیں, ہمارے سے زیادہ وہاں لوگ مر گئے ہیں. یعنی وہ پھیل رہی ہے اور وہ مجبور ہو گئے ہندوستان کہ وہ بھی اپنا لاک ڈاؤن کھولیں, کیونکہ وہ بھی برداشت نہیں. انہوں نے وہاں سب سے بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے کہ لاک ڈاؤن کے جو اثرات ہیں اس سے جو غربت پھیل رہی ہے, جو ان کی بزنس ہے, جو ان کی معاشیت, جو آگے اس کے اثرات ہیں, تو یہ کوئی بھی نہیں برداشت کر سکتا. اب جو میں دوسری جس بات کے اوپر آنا چاہتا ہوں وہ یہ, اور میں یہ آپ کو پھر سے کہہ دوں کہ SOPs یعنی کہ جو ان شرائط کے اوپر ہم چیزیں کھولیں گے اپنے ملک کی خاطر, اپنے غریب لوگوں کی خاطر, آپ اس کے اوپر ضرور عمل کریں. ہمارے اس وقت دو چیزیں نظر آ رہی ہیں کہ ایک طرف پیسے والے لوگ ہیں وہ عمل کر رہے ہیں, جو بڑے بڑے گھروں میں رہ رہے ہیں وہ لوگ عمل بھی کر رہے ہیں اور وہ سوشل ڈسٹنسنگ بھی کر رہے ہیں. لیکن جو عام آدمی ہیں وہ بالکل اس کا مختلف رویہ ہے. تو میں نے اپنے ہم نے یہ جو رضاکار جو ہم نے ٹائیگرز کی پوری فورس بنائی ہے 10 لاکھ کی, میں آج آپ کو کہہ رہا ہوں اور انشاءاللہ آپ کے پاس ہم پورے ایک پروگرام بھی لے کے آئیں گے کہ کیسے آپ نے لوگوں کے اندر یہ جانا ہے اور ان کو شعور دینا ہے کہ کس طرح اب ہم نے گزارا کرنا ہے اس کے ساتھ. ہم بند نہیں کر سکتے لوگوں کو, لیکن ہم کیسے اگر اس کے ساتھ رہنا ہے تو ہم نے گزارا کیسے کرنا ہے. تو انشاءاللہ ہم والنٹیئر فورس کو استعمال کریں گے. ایڈمنسٹریشن تو کام کر ہی رہی ہے, ہماری پولیس کر رہی ہے, لیکن ان کے اوپر بہت زیادہ بوجھ پڑ چکا ہے, ہماری ایڈمنسٹریشن پہ بھی اور پولیس پہ بھی. اور یہ سال تو ہمیں جس طرح ساری دنیا فیصلہ کر بیٹھی ہے کہ کم از کم اس سال تو ہمیں گزارا کرنا پڑے گا اس وائرس کے ساتھ. تو اس وائرس کے ساتھ جب گزارا کرنا ہے تو SOPs کے اوپر چلیں گے اور انشاءاللہ ہماری پوری والنٹیئر فورس, اور اس کو اور بھی بڑا کریں گے کہ یہ جا کے لوگوں کے اندر شعور پیدا کرے کہ کیسے کیا آپ نے کن چیزوں پہ عمل کرنا ہے اور کیسے ہم اس کا پھیلاؤ روک سکتے ہیں, آہستہ کر سکتے ہیں. اس کے بعد میں خاص طور پہ اپنی جو ہمارے ہیلتھ ورکرز ہیں, اپنے ڈاکٹرز, اپنی نرسز, میں آپ سے صرف 2-3 منٹ بات کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں, سب سے پہلے تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ پہلے دن سے مجھے آپ کی فکر تھی. جیسے ہی میں دیکھ رہا تھا کہ جو پریشر پڑا پہلے ووہان کے اندر ڈاکٹرز اور نرسز کے اوپر, جس طرح کی انہوں نے قربانیاں دیں, اور پھر ہم اٹلی میں خاص طور پہ آج میری اٹالین پرائم منسٹر سے بھی بات ہوئی تو وہ بھی مجھے بتا رہے تھے کہ کس طرح کا پریشر ان کے ہیلتھ ورکرز کے اوپر پڑا. تو ہمیں تو تب ہی پتہ چل گیا تھا کہ ہمارے جو فرنٹ لائن لوگ ہیں جنہوں نے جہاد لڑنی ہے وہ ہمارے ڈاکٹرز اور نرسز ہیں. اور مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ ہمارے ڈاکٹرز میں یہ پوری وہ بڑے ان کو جب ہم کہتے ہیں کہ لاک ڈاؤن کو ہم کم کرنے لگے ہیں تو ان کو ایک خدشہ ہوتا ہے, کیونکہ وہ سمجھتے ہیں ان کے اوپر اور پریشر پڑے گا.
تو میں آپ کو پہلے تو یہ کہنا چاہتا ہوں ہم سب کو احساس ہے. ہم آج بھی جو میٹنگ کی ہے, ہم نے جو NCC کی بھی میٹنگ اور اس سے پہلے بھی ہم جو میٹنگز کرتے رہے ہیں, ہم ہمیشہ سوچتے ہیں کہ ہم اپنے ڈاکٹرز اور نرسز کی کیسے مدد کر سکتے ہیں. ہمیں پتہ ہے آپ کے اوپر پریشر ہے, لیکن میں پھر سے آپ کو کہوں گا کہ آپ کو یہ بھی دیکھنا ہے کہ یہاں اس وقت ہمارا مسئلہ ہے. ہمارے اس وقت 13 سے 15 کروڑ لوگ متاثر ہوئے ہیں اس سے, جن کے حالات برے ہیں. ہم نے ایک دفعہ تو پیسے دے دیے ان کو ابھی بھی اور انشاءاللہ کوشش کر رہے ہیں دینے کے کہ اپنا نچلے طبقے کو پیسہ پہنچے. لیکن حکومت کے پاس اتنے ہمارے حالات ایسے نہیں کہ ہم ان کو پیسے کھلاتے رہیں, کتنے پیسے اور دیتے رہیں. اور دوسری چیز میں صرف آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو لاک ڈاؤن کی وجہ سے ہماری جو اکانومی کے اوپر اثر پڑا ہے, ہماری جو ٹیکس کلیکشن ہے, یعنی جو ہم نے پیسہ اکٹھا کرنا ہے جس سے ملک چلانا ہے, وہ 30% کم ہو چکی ہے. ہماری ایکسپورٹس گر گئی ہیں. ہمیں آگے خدشہ کہ ہماری جو ریمیٹنسز ہیں جس کے اوپر ہم اپنا خرچہ برداشت کرتے ہیں وہ کم ہو گئی ہیں. ہماری جو انویسٹمنٹ ہے اس وقت ساری دنیا میں جو حالات ہیں وہ رک گئی ہے جو انویسٹمنٹ تھی. تو اس لیے ایک طرف ملک کا معاشی حالات پہلے ہی اچھے نہیں تھے, اس سے اور زیادہ متاثر ہے. دوسری طرف ایک غربت بڑھے گی اگر ہم نے یہ زیادہ تر لاک ڈاؤن کیا. تو اس کے بیچ میں ہم نے یہ بڑا مشکل راستہ ہے جو ہم نے لیا ہوا ہے. تو مجھے پتہ ہے, میں آپ کو پھر سے کہتا ہوں, آپ سب کا ہمیں احساس ہے, گورنمنٹ کا ہے, سب فکر کرتے ہیں آپ کی ہر قسم کی مدد کرنے کے لیے تیار ہیں. لیکن یہ آپ نہ سمجھیں کہ ہم یہ لاک ڈاؤن کھول رہے ہیں اور ہمیں اس چیز کا احساس نہیں کہ آپ کے اوپر کتنا پریشر پڑ رہا ہے. تو میں آپ سے انشاءاللہ میٹنگز بھی میں نے فیصلہ کیا ہے, ڈاکٹرز کی ایسوسیشن سے میٹنگ بھی کروں گا, کیسے مزید ہم آپ کی اور مدد کر سکتے ہیں. لیکن میں صرف آپ سے یہ چاہتا ہوں کہ آپ کو سمجھنا چاہیے ہم کن حالات کا سامنا کر رہے ہیں. اور پھر جو ہمارے اوورسیز پاکستانی ہیں, اس وقت جو مجھے سب سے زیادہ فکر ہے وہ ہے ہمارے مزدور جو پھنسے ہوئے ہیں, خاص طور پہ دبئی میں, سعودی عربیہ میں, یورپ میں بھی پھنسے ہوئے ہیں. ہمیں پتہ ہے اٹلی میں بھی ہیں جو یہاں محنت کش جاتے ہیں کام کرنے پہ. یہ وہ لوگ ہیں جن کی محنت کے اوپر ہمارا ملک چلتا ہے, ان کی ریمیٹنسز کے اوپر ہمارا ملک چلتا ہے. آپ کے لیے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہر میٹنگ میں ہم سوچتے ہیں کہ آپ کو ہم کیسے واپس لے کے آئیں. راستے میں کیا رکاوٹ آئی ہوئی ہے؟ وہ رکاوٹ یہ ہے کہ جو شروع میں ہمارے پاس کیسز آئے وہ سب باہر سے کیسز آئے, بلکہ 80%, 90% باہر سے کیسز آئے. کیونکہ باہر سے کیسز آئے تو یہاں یہ ہو گیا کہ جو بھی باہر سے لوگ آئیں ان کو ہم چیک کر کے, اسکرین کر کے تو آنے دیں. تو اب ظاہر ہے کہ اتنی ہمارے پاس فیسلٹیز ہی نہیں تھی کہ ہم کتنے لوگوں کو اسکرین کر سکتے تھے. تو اس لیے کم کر دیے لوگ, زیادہ تر لوگ باہر پھنس گئے. اب ہم سارا وقت سوچتے رہے, اور صوبوں کو خاص طور پہ خدشہ تھا کیونکہ باہر سے ساری وائرس باہر سے آ رہی تھی. تو انہوں نے کہا کہ ہم اتنے زیادہ لوگوں کو نہیں لے سکتے جب تک ان کو ٹیسٹ نہ کر سکیں. اب ہم نے ایک اور فیصلہ کیا ہے, کیونکہ ہمیں احساس ہے کہ وہاں بہت زیادہ لوگ ہمارے, اور خاص طور پہ ہمارے مزدور وہاں پھنسے ہوئے ہیں باہر. تو اس لیے ہم نے یہاں فیصلہ کیا ہے کہ ہم اب ان کو آنے دیں گے, صرف ان کا ایک ٹیسٹ کریں گے, اور ٹیسٹ کر کے ہم ان کو گھروں پہ جانے دیں گے. اور جس کا ٹیسٹ پازیٹیو نکلا پھر ان کو کہیں گے گھروں میں کوارنٹین کرو. یہ ہمارا فیصلہ ہے اب, اور اس کی وجہ سے زیادہ اور اب ہم لوگوں کو پاکستان لا سکیں گے. تو یہ خوشخبری یہ ہے کہ آج ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ زیادہ جو ہمارے مزدور پھنسے ہوئے ہیں, اور وہ ہم سب کو احساس ہے, وہ جو وہاں اس وقت دبئی میں اور سعودی عربیہ میں خاص طور پہ پھنسے ہوئے ہیں, باقی مڈل ایسٹ میں, تو مجھے خوشی یہ ہے کہ اب ہم آپ کو زیادہ تعداد میں پاکستان لائیں گے. تو آج ہی ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے, اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اگلے دنوں میں آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی, پاکستان زیادہ فلائٹس ہو جائیں گی آپ کو ملک میں واپس لانے کے لیے. جو باقی چیزیں ہیں وہ انشاءاللہ آپ کے سامنے کل پھر NCOC کے بعد اسد عمر آپ کے سامنے اپنی ٹیم کے ساتھ پوری اور تفصیل بیان کریں گے جو ہمارے فیصلے ہوئے ہیں. لیکن آخر میں آپ کو اس چیز سے
ہی اپنی بات ختم کرنا چاہتا ہوں کہ اس وائرس نے بڑھنا ہے اور لوگوں کو وائرس ہوگی، یہ پھیلے گی. مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہماری اموات بھی بڑھیں گی. آگے ہم کیسے اس کے ساتھ گزارا کریں گے، اس میں آپ سب کے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ جتنی آپ ایس او پیز کے اوپر عمل کریں گے، جتنا آپ احتیاط کریں گے، اور یہ میں کہہ دوں جن لوگوں کو آپ نے کیوں خطرہ کن کو ہے، جن لوگوں کو ڈائبٹیز، بلڈ پریشر اور جو بوڑھے ہیں، یہ اس کو ہماری سب کی ذمہ داری ہے کہ ان لوگوں کی ہم حفاظت کریں. ہم ان کی حفاظت تب کریں گے اگر ہم ایس او پیز کے اوپر چلیں گے. اگر ہم ایس او پیز کے اوپر چلیں گے انشاءاللہ ہمارے ہسپتالوں پہ پریشر کم پڑے گا. ابھی بھی ہم کئی دفعہ سنتے ہیں کہ جی جگہ نہیں ہے ہاسپٹلز میں. ہم نے آپ کے سامنے وہ پورا ایک پروگرام لے کے آ رہے ہیں کہ ہر روز ہم پبلک کو بتائیں گے کہ ہر شہر میں کس ہسپتال میں کدھر وینٹیلیٹرز اویلیبل ہیں، کدھر کس ہسپتال میں اب وینٹیلیٹرز کی اویلیبلٹی نہیں ہے، یعنی بھر چکے ہیں. جدھر اویلیبل ہے تاکہ پبلک کو پتہ چل جائے گا، کوئی بھی جس کو بھی انٹینسو کیئر کی اور وینٹیلیٹر کی ضرورت پڑے گی ان کو پتہ ہوگا کہ ہر شہر میں کس ہسپتال میں وہ ہیں. تو ابھی بھی ہمارے جو 50% سے زیادہ ہر شہر کے اندر اویلیبل ہیں وینٹیلیٹرز، بلکہ کئی اور بھی اس سے زیادہ ہیں، کئی جگہ پہ زیادہ پریشر پڑا ہوا ہے. یہ ہر روز ہم آپ کو آگاہ کریں گے کہ کدھر یہ اویلیبل ہے اور کدھر نہیں، اور ساتھ ساتھ ہم اپنی کیپیسٹی بھی بڑھاتے جا رہے ہیں. لیکن آپ سے میری آخر میں ریکویسٹ ہے کہ یہ ایس او پیز، یہ جن کنڈیشنز کے اوپر ہم سب کچھ کھول رہے ہیں اس پہ پلیز عمل کریں. آپ عمل کریں گے ہمیں موقع مل جائے گا کہ ہم اپنے ہسپتالوں کے اوپر پریشر کم پڑے، اور اس کی وجہ سے انشاءاللہ ہم اس وائرس کا اس سال مقابلہ کر لیں گے جب تک اس کی ویکسین نہیں نکلتی. بہت شکریہ اور پاکستان پائندہ باد. قومی رابطہ کمیٹی کے اجلاس کی صدارت کرنے کے بعد وزیر اعظم عمران خان کرونا وائرس کے حوالے سے اظہار خیال کر رہے تھے. کہنا ان کا یہ تھا کہ سب سے پہلے یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ جلد از جلد جو بیرون ممالک پھنسے پاکستانی ہیں ان کو زیادہ تعداد میں واپس لایا جا سکے. پھر انہوں نے بات کی ٹائیگر ریلیف فورس کے حوالے سے. انہوں نے کہا کہ اس میں شامل تمام نوجوانوں کو بتایا جائے گا کہ کس طرح سے عوام کو شعور دینا ہے کہ اس بیماری سے، اس وبا سے بچا جا سکتا ہے.